ناظرین، مخالفین مولوی حضرات بیچارے بڑا زور لگاتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اپنا موقف یا اپنا مدعا قرآن و حدیث سے بیان کرنے کی کوشش کر سکے، لیکن ہمیشہ کی طرح عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہوئے بڑی مہارت کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے قرآن کریم میں لفظی تحریف کرتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن ان کی کسی طور پر بھی کوئی گواہی نہیں دیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی طور پر بھی گواہی نہیں دیتے۔ یہ صرف جھوٹ اور افتراء بڑ زبانی سے کام لیتے ہیں اور صرف بد نیتی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن ان کے عقائد و نظریات کو ٹھکراتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان کے عقائد و نظریات کو ٹھکراتا ہے۔ جو اپنے تئیں یہ اپنا موقف اور عقائد اور اپنے دعوے بیان کرتے ہیں، وہ خود اپنے عقیدوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب ان کا پہلے جو انہوں نے ایک ڈرامہ سر انجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ ربوہ میں جہاں بڑے بڑے شہروں میں جہاں پر بھی انٹری ہوتی یا ایگزٹ ہوتی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ہم ختم نبوت کی جو آیت ہے وہ اویزہ کریں گے، وہ ایک بورڈ لگائیں گے، اس بورڈ میں ہم ختم نبوت کا پیغام ہے وہ دنیا کو بتائیں گے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد بھی وہاں سے بھی ان کا دل نہیں بھرا، ان کو لگا کہ نہیں ابھی بھی ختم نبوت جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں ہوئی۔ حیران کن بات یہ کہ ختم نبوت پر کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خود منکرین ختم نبوت ہونے کا فتویٰ موجود ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، ہمیں معلوم ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ یہ وہ حساب ہے کہ ان کے اپنے اوپر منکرین ختم نبوت ہونے کا فتویٰ موجود ہے، اور یہ جب جماعت احمدیہ کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ اور ختم نبوت کے منکر کا فتویٰ اور ختم نبوت کی جو ہے وہ آیت اویزہ کرتے ہیں۔ اب ہم جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، ہم ہرگز اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک بھی آیت کا انکار کرنا، قرآن پاک کے ایک شوشے کا بھی انکار کرنا، ایک لفظ کا بھی انکار کرنا انسان کو مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ہم تو انکار کرتے نہیں ہیں، ہم تو اقرار کرنے والے ہیں، ہم تو آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اس لیے ہی تو ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اچھا اب ان کا جو ہے وہ دجل پھر جو ہے وہ عوام کے سامنے آیا، وہ کس طریقے سے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ربوہ میں جو پارک ہے وہ چناب پارک ہے، اس کے جو آپ جیسے دریا کی طرف جائیں، یعنی آپ ربوہ سے اگر چنیوڑ جا رہے ہیں تو دریا کی طرف جاتے ہوئے جیسے ہی دریا آئے گا تو رائٹ سائڈ پر جیسے آپ ٹرن کریں گے تو وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کے اوپر یہ نیا لکھا ہے خاتم النبیین، اور سائڈ پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی محمد رسول اللہ۔ اچھا اب یہ جو دوسری طرف انہوں نے وہ حدیث لکھی ہوئی لا نبی بعدی، اب یہ انہوں نے جو یہ لکھی ہوئی ہے اس سے یہ بات بیان کرنا چاہے جو احمدی و منکرین ختم نبوت ہے، اس لیے ان کے اوپر ختم نبوت کا فتویٰ موجود ہے۔ اب یہ جو لکھنے والے ہیں اور کروانے والے دیوبندی حضرات ہیں، تو کیا دیوبندیوں کے اوپر منکرین ختم نبوت کا فتویٰ موجود نہیں؟ اپنی کتاب تحذیر الناس کو کیوں بھول چکے ہیں؟ اچھا اس میں ان لوگوں نے جو پھر دروغ گوئی اور بددیانتی سے کام لیا، خود اپنے عقیدے کو چھپانے کی کوشش کی، وہ کس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ پہلے قرآن پاک کی آیات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب میں آپ کو قرآن کریم سے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح بات نظر آ جائے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اس میں جو ترجمہ ہے ان کا ہی ترجمہ ہے، دیوبندیوں کا ترجمہ ہے، محمد علی لاہوری صاحب کا۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتم ہے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اب ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، پرانا نبی آ سکتا ہے جو ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اب ان کے اپنے عقیدے و مسلک کے مطابق مولانا منظور چنیوٹی کی کتاب ہے حیات مسیح کا منکر کافر ہے، جس کے اوپر ان کے اپنے فتوے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ حیات مسیح کا منکر ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ نزول نہیں فرمائیں گے،
تو ان کے نزول کا منکر ہے، وہ کافر اور مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تک ان کے فتویٰ موجود ہے، یہ جو چھپاتے ہیں وہ عوام الناس کو دکھاتے نہیں ہیں۔ یہ تو ان کا اپنا فتویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر کافر ہے، یعنی ان کے نزدیک انہوں نے آنا ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ان کا جو عقیدہ ہے، پرانا نبی آ سکتا ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ پرانا نبی آ سکتا ہے، یہاں صرف لکھا ہے خاتم النبیین۔ یہ تو دلیل، یہ ترجمہ آپ کے اپنے دعوے اور عقیدے کے خلاف ہے۔ دوسری جو انہوں نے حدیث لکھی ہوئی ہے، لا نبی بعدی، اب یہاں بھی لکھا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو پھر آ رہے ہیں، تو یہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ تو خود آپ کے اپنے عقیدے اور دعوے کے خلاف بات جا رہی ہے۔ تو ایسی حدیثوں کو بیان کرنا اور اپنی خفت مٹانا، اور صرف جماعت احمدیہ کو یہ کہنا کہ چونکہ یہ مانتے نہیں ہیں اور اپنا جو ہے وہ دھکے سے لوہا منوانے کی کوشش کرنا، یہ درست نہیں۔ ہم تو ان آیات اور حدیث کے اوپر آپ سے مناظرہ کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو موقف ہے، اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں۔ بلکہ آپ کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ عقیدہ کہ پرانا نبی آ سکتا ہے یا نیا نہیں، کسی محدث یا مجدد نے بیان نہیں کیا، یہ آپ کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ اچھا، اب یہ دیوبندی اور دیوبندیوں کے لیے سب سے اہم کتاب حسام الحرمین ہے۔ اگر کوئی دیوبندی اس کو دیکھ لے تو وہ گھبرا جائے گا، کیونکہ اس میں ان کے عقائد کا رد موجود ہے۔ جب کچھ دیوبندی جو ہیں وہ ٹک ٹاک لائیو پر آتے ہیں، جب ان سے ان کا فرقہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنا فرقہ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں اہل سنت الجماعت میں سے ہوں۔ اور جب اہل سنت الجماعت میں کون؟ دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو یہی کہتا ہے۔ اب آگے دیکھیں تحذیر الناس میں کیا لکھا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی میں بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ تحریر آپ کے سامنے موجود ہے، اور حسام الحرمین میں اس پر فتویٰ دیا گیا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بریلویوں کے نزدیک بھی 2 نبی زمین پر زندہ ہیں اور 2 آسمان پر، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے عقائد کے خلاف باتیں ہیں، تو کس منہ سے یہ ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ او بھائیو، کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لیا کرو، اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ ہی دیکھ لو۔ یہ مسلسل ہمارے ایمان پر تنقید کرتے ہیں لیکن اپنے عقائد کی وضاحت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہمیں سچ اور حق کی بات کہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں تاکہ سب دیکھنے والوں کو آپ کی رائے سے فائدہ مل سکے۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔